شق صدر کا واقعہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت البنانی اور ان سے حماد بن سلمہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر زمین پر لٹایا اور قلب مبارک کو چاک کیا اور اس کو نکال کر اس میں سے ذرا سا جمع ہوا خون نکالا اور کہا کہ یہ اتنا شیطان کا حصہ تم میں تھا۔ پھر اس کو سونے کے طشت میں آب زمزم سے دھویا، پھر شگاف کو جوڑ دیا، پھر اس کو اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ لڑکے دوڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں دایا حلیمہ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ محمد مار ڈالے گئے۔ یہ واقعہ سنتے ہی حلیمہ اور ان کے شوہر کے ہوش اڑ گئے۔ یہ سب لوگ دوڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے، دیکھا تو چہرے کا رنگ متغیر ہے۔ حلیمہ کہتی ہیں میں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے چمٹا لیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی باپ نے آپ کو سینے سے لگایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پورا ماجرا دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا۔ حلیمہ آپ کو لے کر گھر واپس آ گئیں۔ والدہ حضرت آمنہ کا انتقال۔ شق صدر کے واقعے سے حضرت حلیمہ کو اندیشہ ہوا کہ مبادا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی صدمہ نہ پہنچ جائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمنہ کے پاس لے کر مکہ حاضر ہوئیں اور تمام واقعہ بیان کر دیا۔ حضرت آمنہ اس واقعے کو سن کر بالکل ہراساں نہ ہوئیں اور ان انوار و تجلیات اور خیرات اور برکات کا جو ولادت باسعادت کے وقت ظاہر ہوئے تھے ذکر فرمایا۔ حلیمہ اپنے گھر واپس ہو گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے پاس رہنے لگے۔ جب عمر شریف 6 سال کو پہنچی تو حضرت آمنہ نے مدینے کا قصد فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ساتھ لے گئیں۔ ایمن بھی آپ کے ہمراہ تھیں۔ 1 ماہ اپنے میکے میں قیام کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر واپس ہوئیں۔ راستے میں مقام ابوا میں حضرت آمنہ نے انتقال فرمایا اور وہیں مدفون ہوئیں۔ ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ واپس آ گئیں۔ شق صدر کا واقعہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت البنانی اور ان سے حماد بن سلمہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر زمین پر لٹایا اور قلب مبارک کو چاک کیا اور اس کو نکال کر اس میں سے ذرا سا جمع ہوا خون نکالا اور کہا کہ یہ اتنا شیطان کا حصہ تم میں تھا۔ پھر اس کو سونے کے طشت میں آب زمزم سے دھویا، پھر شگاف کو جوڑ دیا، پھر اس کو اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ لڑکے دوڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں دایا حلیمہ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ محمد مار ڈالے گئے۔ یہ واقعہ سنتے ہی حلیمہ اور ان کے شوہر کے ہوش اڑ گئے۔ یہ سب لوگ دوڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے، دیکھا تو چہرے کا رنگ متغیر ہے۔ حلیمہ کہتی ہیں میں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے چمٹا لیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی باپ نے آپ کو سینے سے لگایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پورا ماجرا دریافت کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، حلیمہ آپ کو لے کر گھر واپس آ گئیں۔ والدہ حضرت آمنہ کا انتقال۔ شق صدر کے واقعے سے حضرت حلیمہ کو اندیشہ ہوا کہ مبادا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی صدمہ نہ پہنچ جائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمنہ کے پاس لے کر مکہ حاضر ہوئیں اور تمام واقعہ بیان کر دیا۔ حضرت آمنہ اس واقعے کو سن کر بالکل ہراساں نہ ہوئیں اور ان انوار و تجلیات اور خیرات اور برکات کا جو ولادت باسعادت کے وقت ظاہر ہوئے تھے ذکر فرمایا۔ حلیمہ اپنے گھر واپس ہو گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے پاس رہنے لگے۔ جب عمر شریف 6 سال کو پہنچی تو حضرت آمنہ نے مدینے کا قصد فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ساتھ لے گئیں۔ ام ایمن بھی آپ کے ہمراہ تھیں۔ 1 ماہ اپنے میکے میں قیام کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر واپس ہوئیں۔ راستے میں مقام ابوا میں حضرت آمنہ نے انتقال فرمایا اور وہیں مدفون ہوئیں۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ واپس آ گئیں۔